بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجڑی کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے، مکروہ ہے یا پھر حلال ہے؟ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی سے متعلق میں یہاں پر کچھ علماء کرام کے جوابات ایک جگہ کیا ہوں اور اس کے 2 پارٹ کیا ہوں۔ فرسٹ پارٹ مختصر جوابات، شارٹ کلپس، اس کے بعد پارٹ 2 میں دلیل کے ساتھ تفصیلی بیان۔ تو چلیے سنتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی۔ حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی۔ تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں، معدے کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرغی حلال ہے تو سب کچھ حلال ہے۔ اوجڑی بھی حلال ہے، لیکن بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے، شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں۔ حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ رب العزت اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے، اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ ہاں، دل نہ مانے لادہ بات ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا، ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے۔ تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائیں، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی، لیکن چونکہ ان 7 اعضاء میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا، تو پھر فقہا نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا۔ اب شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب فقہا کے اجتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا ہلکا حکم دیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے، اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا، اس سے پھر اس کا حکم قیاس سے قوی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ میں خود لاہور میں دوران تعلیم طالب علمی وہاں رہا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے، اور 1-2 نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کویسچنز کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ فقہا جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائیں، جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہا کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کے قائل ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے، شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔
لیکن اگر کچھ حضرات مکروہ تحریمی والے قول پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیں کر لیں۔ ایک صاحب شہاب الدین ثاقب جامتاڑا جھارکھنڈ سے سوال کرتے ہیں، حلال جانور کی اوجڑی خصیے وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، حلال جانور کی کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ حلال جانور حلال ہے، جتنی چیزیں اس کی نقصان دہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، طبع انسانی پر گراں گزرتی ہیں، اگر وہ ان کو نہیں کھاتا ہے تو صحیح ہے، درست ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اوجھڑی نہیں کھاتا ہے، خصیے نہیں کھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر حرام کا حکم لگانا۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں حلال جانور کی 7 چیزوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تحریمی یا بعض لوگ تنزیہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے، کسی کو حرام کہنے کی بغیر مضبوط دلیل کے اجازت نہیں ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ خالصتاً شارع کا ہے، اللہ اور اس کے رسول جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے۔ کسی کے اپنے دل سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے، لہذا اس سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے تو 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس کے کھانے کے لیے تیار ہے، کراہت نہیں کرتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور جو آدمی نہیں کھا رہا ہے اس پر آپ لعن طعن نہیں کر سکتے۔ نہیں کھا رہا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، نہ کھائیے، لیکن نہ کھانا الگ مسئلہ ہے اور اس کو حرام قرار دینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں۔ حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں، ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے۔ یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے۔ امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے، کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے، اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی۔ اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے، اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے، مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا۔ کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا، بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ۔ اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ۔ جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے۔ اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں۔ حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر۔
حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.